فإنهم لا يعلمون۔ اے اللہ اس قوم کو ہدایت فرما، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ ہم بھی اس مجلس میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو نیک سمجھ عطا فرما، ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو یہ توفیق نصیب فرما کہ یہ رسول اللہ کی سیرت کو صحیح معنوں میں پڑھیں سمجھیں، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم رسول اللہ کی سیرت کو صحیح معنوں میں ان لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے کہ جو سیرت رسول اللہ سے بے خبر ہے۔ اگر وہ خبر پا لیتے، اگر وہ آپ کو جان لیتے، اگر وہ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے تو کوئی حالت ہوتی کہ باہر علاقے سے سفیر آتا ہے رسول اللہ کے دربار میں، جا کر وہ سفیر وہاں کچھ دن رہتا ہے، جا کر اپنے علاقے میں بتاتا ہے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے ہاں سفیر کے طور پر گیا ہوں، بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو کیفیت میں نے محمد رسول اللہ کے دربار میں دیکھی ہے یہ روئے زمین پر میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ جب آپ وضو فرماتے ہیں، وضو کا پانی کا کوئی قطرہ وہ زمین پر نیچے نہیں گرنے دیتے، یہاں تک کہ وہ لپک کر لڑ جاتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ پانی کا قطرہ جو آپ کے جسم اطہر سے، پاکیزہ جسم سے، نورانی جسم سے مس ہوا ہے یہ مجھے مل جائے، میں اپنے آنکھوں پر، اپنے سر پر مان لوں، اپنے جسم پر مان لوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جب حکم کرتے ہیں ایک نہیں ہزاروں لپٹ کر جاتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ عمل میں کروں، یہ حکم مجھے ہو، یہ سعادت مجھے حاصل ہو، اور میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر جان کا نذرانہ پیش کر کے آ جاؤں۔ جب رسول اللہ کو جنہوں نے جانا انہوں نے یہ انداز اپنایا، جو آپ کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، عرضہ سرائیاں کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو پہچانا نہیں۔ اب دعا گو ہے اللہ تعالیٰ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن حکومت وقت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ہم بڑے ادب و احترام سے مؤدبانہ اور پرزور گزارش کریں گے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، امن خراب نہیں ہونا چاہیے، اور اس قسم کے جو افراد ہیں جو حرزہ سرائیاں کرتے ہیں، ایذاء اور تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی بھی مذہب کے مذہبی رہنما کے خلاف گفتگو کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور خاص طور سے ساری انسانیت میں اور سارے مذاہب میں تاریخی طور پر ثابت شدہ بات ہے کہ سب سے بلند درجہ حضرت محمد رسول اللہ کا ہے۔ آپ کے خلاف گفتگو کرنے والے، آپ کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والوں کو نکیل ڈالی جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے، ان کو پابند کیا جائے، ان کو سزا دی جائے تاکہ وہ آئندہ اس قسم کی جرات نہ کر سکیں۔ اور کسی قسم کے جو لوگ مختلف مذاہب میں، یہ ہمارا ایک جمہوری ملک ہے، اس میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے ہیں، بے شمار زبانیں بولنے والے ہیں، اور جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مذاہب کے درمیان نفرتیں ڈالی جائیں، قدورتیں پھیلائی جائیں اور ٹینشن پیدا کی جائے زبانوں کے درمیان اور علاقوں کے درمیان، ان کو اچھی طرح سے کنٹرول کیا جائے، ان کو پابند کیا جائے کہ اس قسم کی حرکتیں ہرگز نہ کر سکیں۔ میں اپنے ساتھیوں کو، خاص طور سے تمام کلمہ کو، مسلمانوں کو یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں۔ آپ کی سنت کے خلاف نہ ہمارے